السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرے ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے 3 روزہ دورہ کراچی کیا، جس کے اندر وزراء موجود تھے، مشیران موجود تھے اور صحافیوں کی ایک تعداد موجود تھی۔ 3 روزہ دورہ کراچی کے دوران وزیراعظم کا یہ جو سفر تھا یہ آزاد کشمیر میں معاشی ترقی کے لیے کس قدر کارگر ثابت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کچھ لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں، ان سوالات کو بھی اٹھائیں گے، لیکن ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ہمیں اپنی آراء سے بھی اسی طریقے سے آگاہ رکھیے جس طریقے سے آپ کی رائے آ رہی ہے، تاکہ ہم اپنی سمت کو بھی درست سمت پر گامزن رکھ سکیں، روش فکر اپنی ہم ٹھیک رکھ سکیں۔ ناظرین، وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے دورہ کراچی میں ان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی، ان کے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوئی، ان کی چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کی بار کونسل سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کراچی پریس کلب کا بھی وزٹ کیا۔ بڑا زبردست قسم کا یہ دورہ تھا۔ اگر اس کو دیکھا جائے، یہ جب دورہ شروع ہوا تو یہ مزار قائد پر سلامی سے اور وزیر اعظم کو جو سلامی دی گئی اس سے، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی بڑی پرخلوص اور بڑی خوبصورت دعاؤں سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم صاحب بڑی اچھی دعائیں کرتے ہیں، بڑا اچھا درود شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بڑی اچھی پڑھتے ہیں، اخلاص شریف بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں وزیر اعظم کو اور ان کے علم و فضل میں برکت بھی فرمائیں۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی۔ اور اس کے بعد یہ جب اس دورے کا آغاز ہوتا ہے تو مختلف ملاقاتیں تھیں جناب وزیر اعظم کی آزاد کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے عوام کے حوالے سے۔ وزیر اعظم نے بڑے اچھی وہاں پر اقدامات کیے، گفتگو کی لوگوں سے۔ لیکن جو وزیر اعظم کی ملاقات تھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے جہاں پر سندھ ہاؤس کے قیام کی بات کی ہے، مظفر آباد کے اندر نہ صرف قیام کی بات کی بلکہ 22 کنال کا نوٹیفیکیشن بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو دے دیا کہ آپ آ کر کے سندھ ہاؤس جو ہے وہ مظفر آباد کے اندر قائم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کراچی جو ہے یہ ایک غریب پرور شہر ہے، جب یہ غریب پرور شہر ہے تو نیلم سے لے کے بمبر تک ہمارے جتنے بھی آزاد کشمیر کے ڈویژن ہیں، ان کے لوگ جو ہیں یہ کراچی کے اندر جا کر کے کام کرتے ہیں، اس کاروبار سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، مزدوری سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ روشنیوں کا شہر ہے، غریب پرور شہر ہے، اس نے بڑے لوگوں کو جو ہے روزگار فراہم کیا۔ ہمارے باغ کے لوگوں کی بیکریاں ہیں، بیکری کے کاروبار میں یہ باغ کے لوگ بڑے پاپولر ہیں۔ جو چیمبر آف کامرس سے ملاقاتیں تھیں، چیمبر آف کامرس میں ملاقات کے دوران جناب وزیر اعظم نے میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قیام، راولاکوٹ کے ایئرپورٹ اور مظفر آباد کے ایئرپورٹ کو ایکٹیو کرنے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قیام کی میرپور میں بات کی۔ لیکن جناب وزیر اعظم، آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ چونکہ کپتان کے سپاہی ہیں، آپ کے راستے میں وہاں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی وہ میرا سلطان ہوگا۔ میرے سلطان کی 1600 کنال زمین ہے جو ایئرپورٹ کے اندر نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے ایئرپورٹ جو ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہم یہ معاملہ لاتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ وہ جو زمین کے کاغذات ہیں دوبارہ ہم اپنی اسکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں، آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ اس اقدام کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ویل ڈن، آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام کیجئے میرپور کے اندر، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ ان ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ میرپور کے اندر ڈرائی پورٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے، آپ نے وہاں پر ریلوے ٹریک پہنچانے کی بات کی ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں جو 66 میں وابڈا پاکستان کا حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جس کے گرنٹی حکومت پاکستان کی تھی، اور صدر پاکستان جنرل ایوب خان اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ معاہدہ کروایا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر درج ہیں۔ میں دوبارہ اپنے کسی پروگرام میں اس کے اوپر مفصل بات چیت کروں گا کہ یہ کب ہوا، کیا ہوا۔ وہ معاہدہ جو ہے وہ واٹر ہاؤس لاہور میں موجود تھا، وہاں سے وہ چوری ہوا۔ اس کے پھر ایک اور ایگریمنٹ کر کے رکھا گیا جس کے اندر آزاد کشمیر میں بجلی کی فری فراہمی کی بات تھی۔ اس کے اوپر ہم کبھی بات کریں گے، جناب وزیر اعظم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ ان اقدامات کو اٹھائیے۔ آپ نے ریام برج کے بنانے کی بھی بات کی، یہ بھی بڑا لنک کرتا ہے۔ جو تارکین وطن ہیں، جو اوورسیز ہیں، یہاں پر برطانیہ میں آباد ہیں، وہی ڈرائی پورٹ اگر چلے گا یا وہاں پر بزنس ہوگا، جب آپ بیرون ممالک میں آباد کشمیری تارک وطن کے سرمایہ کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے تو یقینی طور پر سرمایہ کاری بھی ہوگی، اور کراچی کا فیکٹر، یہاں یو کے میں لوگ جو آباد ہیں ان کا فیکٹر، اور باقی جو سلسلہ یہ مل کر کے اچھی ایک پیش رفت ہو سکتی ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے وہاں پر سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے دوران جو ہے وہ مظفر آباد میں سندھ ہاؤس بنانے کی بات کی ہے، ان کو 22 کنال کا نوٹیفیکیشن بھی فراہم کر دیا۔ کیا یہ اسٹیٹ سبجیکٹ سے مغیر صورتحال نہیں ہے؟ یقینی طور پر ہے، چونکہ یہ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں۔ آج ہم ان سوالات کی روشنی میں آپ سے بات کر رہے ہیں جو عوام نے ہم سے پوچھے ہیں اس دورے کے حوالے سے، جب باتیں چلی ہیں، پھر ہم سے جو کانٹیکٹ کیا گیا ہے۔ تو
اس سے پہلے آپ جب گئے تھے اپنا پشاور گئے تھے، وہاں پر آپ نے پولیس کے لوگوں کو ملازمتیں دی تھی. شہداء ہماری سر آنکھوں پر ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی جان جو ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے چلی گئی، جو اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. لیکن جب آپ کسی کو آزاد کشمیر کے اندر نوکری دیتے ہیں تو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے. آپ کو یہ لازمی طور پر اس بات کا علم ہوگا، ورنہ آپ اس کو نوکری نہیں دے پائیں گے. اسی طریقے سے آپ کیا پھر پنجاب کے ہاؤس کی بھی بات کریں گے؟ سندھ کا ہاؤس تو بن جائے گا، جو اپنا بلوچستان کا ہاؤس ہے یا جو کے پی کے کا ہاؤس ہے، اس کے بھی کشمیر کے ساتھ، چونکہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سندھ سرحد پنجاب بلوچستان میں رہتا ہوں، میں کشمیر ہوں سارے پاکستان میں رہتا ہوں. ان ہاؤسز کے بنانے کی بھی بات کریں گے تو پھر کیا یہاں پر یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا ایشو ابھر کر سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جناب وزیر اعظم، آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ سیاست سے پہلے بھی بزنس مین تھے، آپ سیاست کے بعد بھی بزنس مین رہیں گے. آپ کے اس دورہ کراچی کے، جہاں پر آزاد کشمیر میں بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے دور رس اثرات جو ہیں آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے یقینی طور پر ہوں گے. آپ نے مسئلہ کشمیر پر وہاں پر کھل کے بات کی ہے، وہ پوری دنیا میں اس کے اثرات یقینی طور پر جہاں تک آپ کی آواز پہنچے گی وہ اس کے ہوں گے. لیکن آپ کو ذاتی بھی اس کا فائدہ ہوگا. ہم سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم، امیر ترین وزیر اعظم، تگڑا وزیر اعظم جو ہے، وہ انواع پیسے دینے والا وزیر اعظم، کیا اس بوجھ کو سرکار کے خزانے پہ ڈالے گا یا اپنی گرہ سے دے گا؟ یہ جو دورہ کراچی تھا، فوج ظفر موج لے کر کے آپ گئے ہیں، اور اس کے سرکار کے خزانے پر اگر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سرکار پہلے ہی بڑی کمزور ہے، آپ کے علم میں ہے، مالی بحران کا آپ شکار ہیں، اور ریاست جموں کشمیر اس کا شکار ہے، اور ترقیاتی کام جو ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہم سے ایک سوال پوچھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اسپیشل اسسٹنٹ یوتھ جو آپ کے ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کو لے کر کے گئے ہیں. ان کے حوالے سے ہم نے کافی ساری چیزیں آشکار کی ہیں. آپ کے علم میں اب تک آ چکا ہوگا کہ وہ کتنی بڑی سرپرائزنگ شخصیت ہیں. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم سے بالادست ایک شخصیت ہے، حکومت اصل اس کی ہے، وزیر اعظم وہ ہے، نظام وہ چلا رہا ہے. تو ایسی شخصیت، یعنی ان کی اپنی جو اگر حیثیت کی اگر بات کی جائے تو آپ کی تمام تر توجہ، آپ کی تمام تر مالی، اخلاقی، جانی اور آپ کی سیاسی اور آپ کی حکومتی سرپرستی کے باوجود ان کے والد گرامی اپنے علاقے میں یونین کونسل کا جو الیکشن ہے وہ جیت نہیں سکے. جو راجہ ریاض صاحب تھے وہ ہار گئے. یہ ان کی اصل پوزیشن ہے. آپ ایسی شخصیت کو بطور لیڈر کشمیری قوم پر لیڈر کے طور پر ابھار کر کے سامنے لا رہے ہیں. ایک طرف آپ بیٹھے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، پھر یہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی غور و خوض فرمائیں گے. آپ دور رس ایک نظر رکھنے والے ہیں، آپ دور اندیش ہیں. تو یہ صورتحال، یہ بھی ہم سے سوال پوچھا گیا، یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی. جناب وزیر اعظم، یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جو آپ کا دورہ کراچی ہے یہ دور رس نتائج کا حامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک آپ کے مشیران کی جو ٹیم ہے یہ آپ کے ساتھ درست نہیں ہوگی. ان کو چاہیے یہ جو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں یہ اسٹڈی کریں. یہ سکرات اور بکرات جن کو آپ لے کر کے گئے ہیں، ان میں اصحاب صحافت بھی موجود تھے کافی تعداد میں. ان کے اندر جو آپ کے سینئر بیوروکریٹس ہیں، راجہ امجد پرویز علی خان جیسے لوگ. اچھا، ویسے راجہ امجد پرویز سے مجھے بات یاد آئی، یہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں، جو راجہ سبیل کے والد ہیں، آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں جو یوتھ کے، ان کے جو والد ہیں، ان کو جو گاڑی دی گئی ہے وہ راجہ امجد پرویز صاحب نے مبینہ طور پر جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ دی ہے. وہ پتہ نہیں کس حیثیت میں دی گئی ہے، وہ اس گاڑی کو چلانے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہے. یہ نوازشات، یہ کرامات اور یہ سرکار کے خزانے پہ بڑا بوجھ ہیں. تو ان لوگ آپ کے ارد گرد ایسی ٹیم ہونی چاہیے جناب وزیر اعظم جو آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے، آپ کو قانونی معاملات سے آگاہ کر سکے، آپ کو بتا سکے جناب وزیر اعظم یہ اقدامات اٹھائیے، یہ نہ اٹھائیے. کیونکہ اگر آپ سندھ ہاؤس مظفر آباد کے اندر بنائیں گے، پھر آپ کو پنجاب ہاؤس بنانا پڑ جائے گا، آپ کو پھر کے پی کے ہاؤس بنانا پڑ جائے گا، آپ کو بلوچستان ہاؤس بنانا پڑ جائے گا. آپ جب ان ساری صورتحال کو وہاں پر کریں گے تو بھارت آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہوا ہمارا دشمن ملک ہے، جو غلیظ ترین ملک ہے، وہ جہاں پر اس نے کشمیر میں اپنی بندوق کے سائے تلے مظلوموں کو آزادی مانگنے کے جرم میں دبا کے رکھا ہوا ہے، وہ جو ہے یہ پروپیگنڈا کرے گا کہ جب مظفر آباد کے اندر سندھ ہاؤس بن گیا، مظفر آباد کے اندر باقی ہاؤسز بن گئے جو پنجاب کے ہاؤسز ہیں، تو وہ پھر مسئلہ کشمیر پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. یہ آپ کے مشیران کو آپ کو بتانا چاہیے، آپ کے بیوروکریٹس کو آپ کو بتانا چاہیے، آپ کے وزراء اکرام کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور آپ کے ساتھ جو صحافیوں کی فوج ظفر موج گئی ہے انہیں اس بات کا ادراک
ہونا چاہیے۔ جناب وزیر اعظم، جب آپ ایک وزارت عظمیٰ کی کشتی پر بیٹھے ہوتے ہیں چیف ایگزیکٹو کے طور پر، آپ کے ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو درست سمت سے آگاہ کر سکیں، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے واہ واہ اور آپ کی تعریف کے لیے وہ تعریف کے پل باندھتے رہیں۔ اس تاثر کو وزیر اعظم صاحب زائل کیجیے۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ سے بالادست وہاں پر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کوئی سیکنڈ وزیر اعظم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہی سب کچھ ہے۔ جناب سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ نے کے بعد۔